بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد. آپ نہایت عظیم لوگ ہیں، خاص طور سے وہ جن کے اوپر ابھی دھوپ آ رہی ہے اور اس کے باوجود وہ صبر کر رہے ہیں اور صبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی عظمت کا میں اندازہ نہیں کر سکتا ہوں، نہ اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر سکتا ہوں. بہت شدید دھوپ ہے، مجھے اس کا اندازہ ہے، اور وہ ڈائریکٹ آپ کے اوپر آ رہی ہے. اس میں کس تکلیف میں آپ ہیں، اس کے باوجود میں آپ ان تقریروں کو سن رہے ہیں اور شوق کے ساتھ سن رہے ہیں. یہ آپ کی بہت بڑی عظمت ہے. اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول کرے. آپ کو دیکھ کر مجھے ایک ڈاکو یاد آ رہا ہے. بہت بڑا لٹیرا تھا، وہ بہت خطرناک تھا اس کا گینگ. قافلے رات کے اندھیرے میں کسی سرائے میں رکتے تھے تو رات بھر خوف سے لرزتے تھے کہ اگر وہ اپنی گینگ کے ساتھ آ گیا تو کیا ہوگا، سب کچھ لوٹ لے گا. ایک دن وہ ڈاکو جس کی لوٹ مار سے سب پریشان تھے اور جس کی عیاشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اب ایک لڑکی کو نشانہ بنا کر وہ اس کے گھر کی دیوار پہ چڑھ رہا تھا رات کے اندھیرے میں. بہت خطرناک ارادے تھے اس کے. ابھی وہ چڑھ ہی رہا تھا کہ اس کے کان میں آواز آئی اور اس آواز نے اس کو چونکا دیا. کوئی وہاں سے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہوئے گزر رہا تھا رات کے اندھیرے میں. آیت تھی أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا ایمان والوں کے سامنے وہ وقت نہیں آ گیا کہ وہ اللہ کو یاد کر کے ان کے دل جھک جائیں. آیت کا یہ ٹکڑا اس ڈاکو نوجوان کے کان میں پڑا اور وہ اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا. اس نے آیت سنی، اس نے اس آیت کا مطلب سمجھا اور اس کے بعد پھر وہ اس آیت کے مفہوم پر سوچنے لگا اور پھر سوچتا ہی رہا. اس نے اپنا ارادہ بدلا، واپس اپنے گینگ میں آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو اب میرا دل تو اللہ کو یاد کر کے جھک گیا ہے، تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو، میں تو اب تم سب سے دور ہوتا ہوں، تم سے دوری کا اعلان کرتا ہوں. اور پوری گینگ چھوڑ کر وہ اللہ کو خوش کرنے کے راستے پہ نکل گیا. اور پھر وہ اتنا بڑا آدمی بنا کہ پوری انسانی تاریخ میں ایک روشن ستارہ بن گیا. دنیا اس کو حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. حضرت فضیل ابن عیاض کہ جب کوئی نام سنتا ہے تو فوراً بڑھ کے رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے. اپنے زمانے کا بہت بڑا زاہد اور پرہیزگار انسان، جس کی باتیں سن کر اور جس کے زہد اور جس کی پرہیزگاری کو دیکھ کر لوگ زہد اور پرہیزگاری اختیار کیا کرتے تھے، اور جس کی توبہ کو دیکھ کر لوگ توبہ کیا کرتے تھے، اور جس کی باتیں سن کر لوگ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. کیسے اتنی بڑی تبدیلی آئی؟ ایک آیت سے. قرآن مجید کی ایک آیت، اور صرف یہ والی آیت نہیں بلکہ قرآن مجید کی ہر ایک آیت، قرآن مجید کی ہر ایک آیت انسان کو ڈاکو سے بہت بڑا پرہیزگار انسان بنانے کی قوت رکھتی ہے، اس کا امکان رکھتی ہے. شرط کیا ہے؟
سنو، سمجھو، پھر سوچو. سننا، سمجھنا، کان سے سنو، دماغ سے سمجھو اور پھر دل سے سوچو. تو جب کان، دماغ اور دل تینوں یکسو ہو جائیں گے تو ایک آیت ایک انسان کو ڈاکو سے بہت بڑا بزرگ بنا دے گی. حضرات، قرآن مجید کی ایک آیت ایک عام مسلمان کو جو اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہے، ٹھیک ہے، ڈاکو نہیں ہے، لٹیرا نہیں ہے، زانی اور شرابی نہیں ہے، ایک عام سیدھا سادہ مسلمان ہے مگر اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہے اور سمجھتا ہے کہ میں تو بہت شریف ہوں، محلے والے بھی مجھ سے خوش ہیں، گھر والے بھی مجھ سے مطمئن ہیں، مسجد میں بھی میری حاضری ہوتی ہے، لیکن اپنی بڑی ذمہ داریوں سے وہ غافل ہے. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھا انہوں نے اور بتایا کہ یہ ایک آیت ایک غافل انسان کو جو اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہے اس کو اس کی ذمہ داریاں یاد دلا کر، اس کو میدان عمل میں لا کر، میدان دعوت میں لا کر اس کو اللہ کا محبوب اور اللہ کا ولی بنا سکتی ہے. آیت کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا فرما بردار ہوں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تلاوت کی اور کہا، بہت ہی پیاری بات کہی، کہ ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے. جب آپ کہتے ہیں نا حبیب اللہ تو آپ کے ذہن میں نبیوں کا تصور آتا ہے کہ نبی اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، صحابہ کا تصور آتا ہے کہ صحابہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. نہیں، آپ بھی اللہ کے محبوب ہو سکتے ہیں صرف قرآن مجید کی ایک آیت پر عمل کر کے. قرآن مجید کی ایک آیت کے تقاضوں کو سمجھ کر آپ اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں. فرمایا کہ ھذا ولی اللہ. لوگ ولیوں کے آستانے تلاش کرتے ہیں، ان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے ان کے دور دور کے سفر کرتے ہیں کہ کوئی ولی مل جائے جس کے قدموں میں اپنا سر رکھ دوں اور جس کے آگے اپنے سب کچھ نچھاور کر دوں. دنیا ولیوں کو تلاش کر رہی ہے کہ کوئی ولی اللہ مل جائے. آپ قرآن مجید کی ایک آیت، صرف ایک آیت پر عمل کر کے اللہ کے ولی بن سکتے ہیں. ھذا ولی اللہ. اور فرمایا کہ ھذا احب اہل الارض الی اللہ. دنیا میں اللہ کا پسندیدہ ترین انسان یہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک آیت اپنے اندر یہ امکانی قوت رکھتی ہے کہ وہ آپ کو ایک غافل انسان سے اٹھا کر بلندی کے اس مقام پر پہنچا دے جس کو ولی اللہ کا مقام اور حبیب اللہ کا مقام کہا جاتا ہے. ایک آیت ہی کیا، قرآن مجید کا ایک لفظ، قرآن مجید کا ایک لفظ آپ کی زندگی کو بدل کر آپ کی شخصیت میں غیر معمولی ڈیولپمنٹ، غیر معمولی ارتقاء پیدا کر سکتا ہے. آپ اگر قرآن مجید کے صرف ایک لفظ احسان وَأَحْسِنُوا ان اللہ یحب المحسنین، اگر صرف ایک وَأَحْسِنُوا کا مطلب سمجھ جائیں اور اس کے تقاضے سمجھ جائیں تو آپ کی زندگی سارے انسانوں میں سب سے اعلیٰ زندگی ہو سکتی ہے. صرف ایک لفظ تقوی، ایک لفظ ایمان، ایک لفظ اسلام. تو قرآن مجید کا ایک لفظ آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتا ہے. غیر معمولی قسم کی کتاب ہے حضرات یہ. لیکن فرق، تقاضا کیا ہے، ضروری کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ پڑھیں اور پڑھتے ہوئے بھی پہلے خود سنیں. بڑا مسئلہ ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں، چاہتا ہوں دوسرے سنیں، میں پڑھوں دوسرے سنیں اور سن کر ہدایت پائیں. نہیں، پڑھیے اور پڑھتے ہوئے خود سنیے اور سنتے ہوئے سمجھیے اور سمجھنے کے بعد سوچیے. تو پڑھنا، سننا،
سمجھنا اور سوچنا. جب تک سوچیں گے نہیں, یہ جو ہے نا قرآن پڑھنا اور سمجھنا, یہ بھی اب ہمارے یہاں ٹرینڈ بن گیا ہے, روٹین بن گیا, رسم بن گیا. اب میں گیا ابھی کچھ دن پہلے بنگلور, تو دیکھا کہ ہر بڑی مسجد میں وہاں تقریباً ہر نماز کے بعد درس قرآن ہو رہا ہے اور لوگ سن رہے ہیں. درس قرآن وہ بھی ایک رواج بن گیا. لیکن یہ رواج جب بن جاتا ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں اور بس سمجھنے لگتے ہیں. سمجھنے کے بعد جب تک سوچنے کے مرحلے میں آپ داخل نہیں ہوں گے, اور سوچنے کا مرحلہ بہت طویل ہوتا ہے, وقت چاہتا ہے آپ سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک سورہ بقرہ پر سوچتے رہے, اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر 12 سال تک سورہ بقرہ پر سوچتے رہے. سوچنے کا عمل آپ کے اندر تبدیلی لاتا ہے, جس کے بعد پھر آپ کی سوچ قرآنی ہو جاتی ہے. جب سوچ قرآنی ہو جاتی ہے تو پھر رویہ قرآنی ہونے لگتا ہے, پھر کردار قرآنی ہو جاتا ہے, پھر رد عمل بھی قرآنی ہونے لگتا ہے. پھر آپ قرآن مجید کی آواز بن جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو اتنا سمجھیے, اس پر اتنا سوچیے, اس کو اپنی شخصیت میں اتنا اتاریے کہ قرآن مجید ایک روشنی کے طور پر آپ کے پاس آ جائے. ایک روشنی جو آپ کو مل گئی, آپ کو یہ احساس ہو, او من کان میتن فاحییناہ, زندگی مل گئی, پہلے یہ احساس ہو. قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھیے کہ آپ کو لگے کہ زندگی مل گئی. او من کان میتن فاحییناہ, جو مردہ تھا اور ہم نے اس کو زندگی عطا کر دی قرآن کے ذریعے سے. وجعلنا لہ نورا, اور اس کا ہم نے نور عطا کر دیا قرآن کی صورت میں. اور اس نور کو لے کے وہ کیا کرتا ہے, گھر میں بیٹھ جاتا ہے, یا وہ اس کو لے کر کسی خانقاہ کا رخ کرتا ہے, وہاں چھپ جاتا ہے, یا وہ کسی پہاڑ کے کسی غار میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اس غار کو روشن کرتا ہے, یا وہ کسی جنگل میں روشنی پھیلاتا ہے. نہیں, وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس, ہم اس کو ہم نے نور عطا کر دیا جسے لے کر وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے, لوگوں کے بیچوں بیچ رہتا ہے اور چلتا ہے. آپ قرآن مجید کو اتنا پڑھیے, اتنا سمجھیے, اس پر اتنا سوچئے کہ پھر آپ روشنی والے بن جائیں, اور اندھیرے میں بھٹکنے والے لوگوں کو جب بھی روشنی کی یاد آئے تو وہ آپ کو تلاش کریں, اور اگر وہ آپ کو تلاش نہیں بھی کریں تو آپ روشنی لے کے ان کے پاس پہنچ جائیں, کیونکہ آپ لوگوں کے بیچ میں روشنی لے کر چل رہے ہیں. یمشی بہ فی الناس, لوگوں کے بیچ میں روشنی لے کے چلنا. اس آیت سے میں نے قرآنی دعا بنائی اور وہ میں آپ لوگوں کو تحفتاً پیش کرتا ہوں. دعا یہ ہے کہ اللہم اجعل لی نورا, اللہم اجعل لی نورا امشی بہ فی الناس, اے اللہ مجھے ایک نور عطا کر دے جسے لے کر میں لوگوں کے بیچوں بیچ چلوں. کیا یہ اچھا ہو کہ آپ فجر کی نماز کو نکلیں اور اندھیرے راستوں میں آپ یہ دعا پڑھتے ہوئے جائیں. اس میں مسنون دعا بھی شامل ہے اللہم اجعل لی نورا, اور قرآنی دعا بھی شامل ہے کہ اللہم اجعل لی نورا امشی بہ فی الناس. تو یہ مسنون اور قرآنی دعا کا مجموعہ ہے جس کے اندر ایک زبردست پیغام ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. قرآن مجید کو ایک روشنی کے طور پر اختیار کرنا ہے, اس کو اٹھانا ہے اور اس کو لے کر لوگوں کے بیچ چلنا ہے. بات آئی هو اجتباکم, هو اجتباکم, هو اجتباکم کا مطلب کیا ہے کہ آپ یہ لوگوں سے کہیں کہ ان اللہ ابتعثنا. حضرت ربیع ابن عامر نے کہا تھا ایرانیوں کے دربار میں جا کر رستم کے سامنے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے ہمارے رسول کو اللہ نے بھیجا تھا, وہ تو بھیجا ہے, اور ہمیں بھی اللہ نے بھیجا ہے. ان اللہ ابتعثنا. تو هو اجتباکم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ ان اللہ ابتعثنا, اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. اور اگر اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تو لوگ پوچھیں گے کہ کیا لے کر آئے ہو, تو آپ بتائیں گے کہ اللہ نے ہم کو قرآن کے ساتھ بھیجا ہے. تو قرآن مجید سے آپ کے سمجھنے کا تعلق, سوچنے کا تعلق اور وابستگی ایسی ہو جائے کہ گویا کہ
قرآن آپ پر نازل ہوا ہے, آپ قرآن کو لے کر لوگوں کے پاس بھیجے گئے ہیں. حضرات, قرآن مجید کس لیے پڑھا جائے؟ تو قرآن مجید پڑھا جائے بلندی کے مقامات پر پہنچنے کے لیے. بل ہوا قرآن مجید, یہ بلندی کے مقام پر پہنچانے والی کتاب ہے. تو آپ کے خیالات بلند ہو جائیں, آپ کی سوچ بلند ہو جائے, آپ کا عمل بلند ہو جائے, آپ کا کردار بلند ہو جائے, آپ کے تعلقات کو بلندی حاصل ہو جائے, آپ کے اخلاق بلند ہو جائیں, اور آپ لوگوں کے درمیان ایک بلند انسان کی حیثیت سے نظر آئیں کہ پھر لوگ آپ کے پیچھے چلیں, آپ کو لوگ اپنی رہنمائی کا پرچم تسلیم کر لیں. قرآن مجید کو زندگی کی گتھیاں سلجھانے کے لیے پڑھیے, کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اور زندگیوں کو گتھیوں کو سلجھانے والا بننے کے لیے پڑھیے, کہ قرآن مجید پڑھتے 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 آپ کو وہ ذہانت حاصل ہو جائے, وہ فراست اور بصیرت حاصل ہو جائے, اور وہ مہارت حاصل ہو جائے کہ آپ لوگوں کی پریشانیاں حل کرنے لگیں, لوگوں کی زندگیوں کی گتھیاں سلجھانے لگیں, لوگوں کی الجھنیں دور کرنے لگیں. قرآن مجید کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں, لیکن وہ بہت بڑی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید اپنے اوپر غور کرنے والوں کا آئی کیو بڑھاتا ہے. قرآن مجید حفظ کرنے سے لوگ کہتے ہیں کہ میموری بڑھتی ہے, میموری ایک چیز ہے, لیکن قرآن مجید پر غور کرنے سے آئی کیو بڑھتا ہے. حفظ کرنے سے میموری بڑھتی ہے, اس کا میرا بہت طویل مشاہدہ ہے, لیکن غور کرنے سے آئی کیو بڑھتا ہے. یہ بہت خاص بات ہے. قرآن مجید پر اتنا غور کیجئے اور اس نیت سے غور کیجئے کہ آپ کا آئی کیو اتنا بڑھ جائے کہ آپ اپنے معاشرے میں ذہین ترین لوگوں میں آپ کا شمار ہو, اور آپ کے پاس لوگ مسائل حل کرنے آئیں, آپ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے جائیں. قرآن مجید پڑھیے سکون پانے کے لیے, کہ جب ہر طرف آپ کو ایک الجھن, ایک تنگی, ایک پریشانی, ایک بے چینی, مصیبتوں کے اترنے کا احساس ہو رہا ہو, تو پھر سکون قرآن مجید پر غور کرنے اور قرآن مجید کو پڑھنے سے ملے گا. لیکن صرف سکون حاصل کرنے کے لیے نہیں, بلکہ تحریک پانے کے لیے بھی قرآن مجید پڑھیے, کہ جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کے اندر جمود پیدا ہو رہا ہے, آپ تحریک کے لیے زوردار کام نہیں کر پا رہے ہیں, آپ اپنے نصب العین سے دور ہوتے جا رہے ہیں, نصب العین سے غفلت سی سوار ہو رہی ہے, تو قرآن مجید پڑھیے یہ اس نیت سے کہ قرآن مجید پڑھنے سے میرے اندر ایک نئی حرکت, ایک نیا موٹیویشن, ایک نئی زندگی اور ایک نئی قوت پیدا ہو جائے گی, اور رات میں قرآن پڑھوں گا, دن میں پھر دوڑ بھاگ کروں گا. قرآن پڑھوں گا تو مجھے پر لگ جائیں گے اور میں مقصد کی طرف دوڑنا شروع کر دوں گا. تو قرآن مجید پڑھیے تحریک پانے کے لیے, اور قرآن مجید پڑھیے زندگی کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے, کیونکہ یہی ایک راستہ ہے. اور اس طرح سے پڑھیے کہ قرآن مجید میں جن باتوں کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے وہ باتیں آپ کی زندگی میں زیادہ اہمیت اختیار کر لیں. جن باتوں کو قرآن مجید میں اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ آپ کی زندگی میں اہم ترین باتیں قرار پائیں, اور جن باتوں کا بار بار حکم دیا گیا ہے وہ آپ کی زندگی میں پھر کثرت سے نظر آنے لگیں, اور جن لفظوں پر زیادہ زور دیا گیا ہے ان لفظوں پر آپ زیادہ سوچنے لگے, ان کو اپنی دلچسپی اور غور و فکر کا موضوع بنا لیں, اور جن چیزوں کا شوق دلایا گیا قرآن مجید میں وہ آپ کا شوق بن جائے, وہ آپ کی چاہ بن جائے, اور جن چیزوں سے ڈرایا گیا ہے صرف انہی چیزوں سے آپ ڈرنے لگیں اور سب سے زیادہ ڈرنے لگیں. تو قرآن مجید میں جن چیزوں سے ڈرایا گیا ہے ان سے آپ سب سے زیادہ ڈرنے لگیں, جن چیزوں کی چاہ پیدا کی گئی ہے ان کی چاہ آپ کے دل میں پیدا ہو جائے. یعنی اپنے آپ کو قرآن مجید کے حوالے کر دینا,
کہ قرآن مجید جس طرح سے مجھے بنائے گا ویسا میں بنتا چلا جاؤں گا. حضرات، قرآن مجید زندگی بدلنے والی کتاب ہے، لیکن اپنی زندگی آپ اس کے حوالے کریں گے تب. لیکن اگر آپ نے جھٹک دیا، خیال آیا اور جھٹک دیا، تلاوت کرتے ہوئے، ترجمہ پڑھتے ہوئے، تفسیر پڑھتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے خیالات آتے گئے، تقاضے آتے گئے، قرآنی تقاضے، اور آپ جھٹکتے گئے، تو اگر فضیل ابن عیاض بھی جھٹک دیتے خیال، اگر اس آیت کو سن کر اور اس کے بعد خیال جھٹک دیتے تو کسی ڈاکے میں مارے جاتے، انکاؤنٹر ہو جاتا کسی موقع پر، یا پھر ندامت کے ساتھ ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر جاتے. اور زندگی میں ندامت نہیں ہوتی تو آخرت میں پھر نادم ہوتے. لیکن اتنی بڑی تبدیلی کب آئی؟ جب انہوں نے آیت کو جھٹکا نہیں سننے کے بعد، بلکہ اپنے اندر اترنے دیا. اتر گئی تو اس نے بدل دیا. حضرات، یہ قرآن مجید کے حوالے سے کچھ باتیں تھی جو مجھے آپ سے کہنی تھی. قرآن مجید بالکل اس کو رسمن، اس سے رسمی تعلق ہرگز قائم مت کیجئے، بلکہ اس سے ایک زندہ تعلق قائم کیجئے. ورنہ جتنے بھی تعلقات ہیں نا، ناظرہ پڑھا رسمن، حفظ کر لیا رسمن، ختم قرآن کر رہے ہیں رسمن، تجوید بھی سیکھ لی وہ بھی رسمن، ترجمہ بھی پڑھ لیا رسمن، تفسیریں بھی پڑھ ڈالیں رسم ادا کرنے کے لیے، درس قرآن بھی کر ڈالے، اجتماعی مطالعہ قرآن بھی ہو گئے. یہ سب اگر رسمن کیا تو یقین مانیے کہ کچھ نہیں ملے گا. قرآن مجید ایک دنیا میں ہوگا اور آپ دوسری دنیا میں کھڑے پائے جائیں گے. آپ کی زندگی سیدھی سادھی ہوگی، بے ضرر سی ہوگی یا ضرر رسا ہوگی، لیکن قرآنی زندگی نہیں ہوگی. قرآنی زندگی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کرتے ہوئے قرآن سے ایک بہت ہی زندہ اور بہت ہی متحرک تعلق قائم کیجئے کہ بس اے قرآن مجھے بدل دے اور میں قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو بدل دوں. اللہ رب العزت ہی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی شخصیت کو قرآن مجید کی روشنی میں ترقی دے سکیں، قرآن مجید کے تقاضوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور قرآن مجید کے مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.